فاتحہ۔ طلاب ذوی الاحترام سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فہمیدہ رضا کے ساتھ میں جن مومنین نے تبرکات کناڈا میں مدد کی ہے ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر المعین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ محترم اور معزز سامعین کرام، آج کی مجلس کے لیے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 اور 27 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے مل جل کر عظمت اہل بیت علیہ السلام پر ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں۔ طلاب ذوی الاحترام اور کچھ بزرگان بھی تشریف فرما ہیں، جانتے ہیں کہ سورہ رحمان ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ کہیں پر آسمان کا ذکر ہے، کہیں زمین کا ذکر ہے، کہیں زمین سے اگنے والے دانے کا ذکر ہے، کہیں پانی کا ذکر ہے، کہیں اشجار کا ذکر ہے، کہیں اسمار کا ذکر ہے، کہیں انہار کا ذکر ہے۔ ذکر کرتے کرتے پروردگار عالم نے جو نعمتوں کے گنانے کا ایک تسلسل چل رہا تھا، بیان کرتے کرتے پروردگار نے اسی سورے کی 13ویں آیت میں انسان اور جن کو متنبہ کیا اور دونوں گروہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ ایک انتباہ ہے جن اور انسان کے لیے
نعمتوں کے ذکر کے بعد متنبہ کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ اور اس آیت کے بعد پھر پروردگار نے نعمتوں کو بیان کرنا شروع کیا، کبھی سورج کا ذکر کیا، کبھی چاند کا ذکر کیا، کبھی جنت کا ذکر کیا، کبھی جنت کی نہروں کا ذکر کیا، کبھی حوروں کا ذکر کیا، کبھی میوہ جات کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے جو ایک تسلسل تھا نعمات کو بیان کرنے کا، ان نعمات کو بیان کرتے کرتے پروردگار نے اسی سورہ الرحمن کی 26ویں آیت میں ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، جو بھی روئے زمین پر ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، مٹ جائے گا، خاکستر ہو جائے گا۔ جب انسان اس سورہ الرحمن کی تلاوت کرے گا، اور تلاوت کرتے کرتے جیسے ہی انسان اس آیت پر پہنچے گا، ہر صاحب عقل کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ پروردگار جہاں پر نعمات کا ذکر کر رہا ہے، پہلے بھی نعمات کا ذکر ہے، بعد میں بھی نعمات کا ذکر ہے، وسط میں پروردگار نے ذکر کیا ہے فنا کا، موت کا، کہ جو بھی روئے زمین پر ہے ان سب کے لیے موت ہے، فنا ہے، وہ باقی نہیں رہے گے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے، آپ کے بھی، اور یہی سوال ہمارے ذہن میں بھی آیا۔ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا کہ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے، تو ہم نے احادیث معصومین علیہم الصلاۃ کی طرف رجوع کیا، اور ایک حدیث ہماری نظر سے گزری، آپ کے اور ہمارے مولا غالب علی کل غالب محبوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث نظروں سے گزری کہ جہاں پر مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ مولائے متقیان فرماتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نعمات الہیہ کے ذکر کے درمیان میں موت کا ذکر ہے، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے گا کہ وجہ کیا ہے کہ موت کا ذکر کیا ہے، کیا موت بھی نعمات الہیہ میں سے ایک نعمت ہے؟ اب اس کو واضح کرتے ہوئے مولائے متقیان فرماتے ہیں، الموت خیر للمؤمن والکافر، موت مومن اور کافر دونوں کے لیے اچھی ہے۔ اس کے بعد مولا وضاحت کرتے ہیں، اما المؤمن، مومن کے لیے موت کس لیے اچھی ہے، کس طرح اچھی ہے؟ فَيَتَعَجَّلُ لَهُ النَّعِيمُ، مومن کے لیے موت اس لیے اچھی ہے کہ یہی موت سبب بنتی ہے نعمات الہیہ کے حصول کا۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ نعمات الہیہ اور انسان کے درمیان میں ایک حاجز ہے، ایک پردہ ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ جیسے ہی انسان مومن اس پردے کو کراس کرتا ہے، نعمات الہیہ کا حصول اسے ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بات واضح ہو گئی کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو نعمات الہیہ ملے تو اسے موت کے دریا سے گزرنا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، جب تک موت کے دریا سے نہیں گزرے گا تو وہ نعمات جو اخروی نعمات ہیں وہ انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ سامنے کی مثال ہے، طلبہ تشریف فرما ہے، مبتلا بہ مسئلہ ہے کہ جو ہندوستان سے آتے ہیں طلبہ پڑھنے کے لیے، تو برادران کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک ربط ہوتا ہے، ایک تواصل ہوتا ہے، یا اپنے اساتذہ سے وہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار ہم نجف اشرف جانا چاہتے ہیں تعلیم کے حصول کے لیے،
تو وہاں پر کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ کون سا ایسا کام ہے کہ جہاں پر ہم وہ کام کریں اور جس کی وجہ سے ہمیں کوئی دقت پیش نہ آئے؟ تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں رئیسی ہیں نجف اشرف میں، یہ تو اقامہ ہو، راتب اور سکن، اس کے علاوہ تو چوتھی چیز کچھ ہے ہی نہیں جو اہمیت رکھتی ہو۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ اس کے لیے ایک امتحان ہے جس کو امتحان رئیسی کہتے ہیں۔ ایسے تو مکاتب کے چھوٹے چھوٹے امتحان بھی ہیں، لیکن ان سے ساری خدمات انسان کو نہیں مل سکتی ہیں۔ ایک امتحان ہے لجنا کا، اسے پاس کر لیجئے گا تو ساری نعمات آپ کو مل جائیں گی، اقامہ بھی ملے گا، سکن بھی ملے گا، راتب بھی ہو جائے گا۔ اب اگر طالب علم یہاں آئے اور لاکھ کوشش کرتا رہے، اگر امتحان نہیں دیا تو اس کو ساری نعمتیں مل سکتی ہیں؟ نہیں۔ ہاں ایک راستہ تو ہے، الواسطۃ القویہ، اگر واسطہ قوی ہے، چونکہ جب آپ جائیں گے اور کہیں کہ میں آغا زادہ ہوں یا میرے تعلقات ہیں، تو وہ 2 ہی باتیں کہیں کہ حل عندک اقامہ لو عندک واسطۃ القویہ، 2 ہی سوال ہوں گے، یا تو انسان کے پاس اقامہ ہو، امتحان پاس کیا ہے تو نعمت ملیں گی، یا پھر یہ ہے کہ واسطہ قویہ ہے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے، ہر جگہ چلتا ہے۔ اب نہ میرے جیسے طالب علم کے پاس فرض کرے کہ نہ تو واسطہ ہے اور نہ امتحان میں، تو ساری نعمتیں اور مجھے اشکال کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راتب بھی طلبہ کے لیے مخصوص ہے، اقامہ بھی طلبہ کے لیے مخصوص ہے، سکن بھی اس کو ملے گا، لیکن شرط ہے کہ لجنا کا امتحان پاس کیا جائے یا واسطہ قوی لیا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو نعمات الہیہ ہیں وہ انسان مومن کے انتظار میں ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، وہ انتظار میں ہے کہ آئیں، ہم تمہارے لیے موجود ہیں، مگر شرط یہ کہ ایک دریا ہے، ایک امتحان ہے جسے موت کہتے ہیں، اس موت کے دریا کو پار کیجئے گا تو ساری نعمات آپ کے لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ نعمات الہیہ کا حصول کا سبب ہے موت۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مومن کے لیے نعمات الہیہ ہیں، جیسے یہ موت کے دریا سے گزرے گا اس کو نعمات الہیہ مل جائیں گی۔ کافر کے لیے کیسے نعمت ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا الْكَافِرُ، کافر کے لیے موت کیسے نعمت ہے؟ فَيَقِلُّ عَذَابُهُ، موت کا جلد آنا۔ فرض کریں کسی کی 60 سال کی عمر ہے، 15 سال سے پہلے تو مکلف ہی نہیں ہے انسان۔ اگر 60 سال کی عمر ہے انسان کی تو جتنے بھی سال بچے ہیں جو تکلیفی سال ہیں، اگر 60 ہیں تو اس کے اعتبار سے سزا ملے گی، 50 ہیں تو اس کے اعتبار سے، 40 ہیں تو اس کے اعتبار سے، یعنی جتنی مدت حیات کم ہوگی قبلہ اتنا ہی عذاب، جتنی موت جلدی آ جائے گی اتنا ہی عذاب میں۔ تو پھر کہنے کا مجھے حق ہے کہ مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ کافر کے لیے موت اس لیے بہتر ہے، اس لیے اچھی ہے کہ جتنی جلدی موت آئے گی، یہ موت کا جلد آنا اس کے لیے سبب بنے گا خفت عذاب کا۔ موت دونوں کے لیے بہتر ہے، کافر کے لیے بھی مومن کے لیے بھی۔ یہی مفہوم جو مولا کائنات نے اپنی حدیث مبارکہ ہمیں پیش کیا ہے، بالکل اسی مفہوم کو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ اور یہ ہے بھی کہ اگر آپ کو شک ہو کہ کون سی حدیث معتبر ہے اور کون غیر معتبر ہے، کون سی موثق ہے کون سی غیر موثق ہے، تو آپ اس حدیث کو معیار قرآن کے اوپر پرکھ کر دیکھیے۔ اگر آیات الہیہ کے معیار پر پوری اتر جائے تو معتبر، اگر نہ اترے تو چھوڑ دیجئے۔ یہی مفہوم جو مولا نے پیش کیا، پروردگار عالم نے اسی مفہوم کو قرآن کی 2 آیتوں میں پیش کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 198، ارشاد رب العزت ہوا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، کہ جو بھی پروردگار کی طرف سے ہے، یہ جو بھی اس کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ مومنین کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اس میں مومنین کی بھلائی ہے۔ چاہے وہ حیات ہو، چاہے موت ہو، چاہے صحت ہو، بیماری ہو،
دولت ہو یا فقیری ہو، جو بھی پروردگار کی طرف سے مومن کے لیے ہے اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کریں انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم نے جو کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہم نے جو کافروں کو مہلت دے رکھی ہے، ہم نے جو کافروں کو چھوٹ دے رکھی ہے، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مہلت ملنا ان کے لیے اچھا ہے۔ انما نملی لہم، بلکہ ہم نے تو ان کو مہلت اس لیے دی ہے، یہ چھوٹ اس لیے دی ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ حکومت اس لیے دی ہے، یہ عہدہ اس لیے دیا ہے، یہ ثروت اس لیے دی ہے، یہ دولت اس لیے دی ہے، یہ مال اس لیے دیا ہے، یہ صحت اس لیے دی ہے، یہ پیسے کی فراوانی اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اب یہاں پر آپ غور کیجئے گا، کیا کہا پروردگار نے؟ کافری گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے، جو دولت دی ہے، جو عہدہ دیا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں آپ کے سامنے نا حالات، پہلے نوٹ بندی کے ذریعے سے پریشان کیا گیا، پھر NRC کے ذریعے سے پریشان کیا گیا، اور اب آپ دیکھیے پورا ملک جس کے اوپر چل رہا ہے، جسے کسان کہتے ہیں، اس قدر بدتمیزیاں کہ محنت کرے انسان، سردیوں کے زمانے میں کھیتوں میں زندگی اپنی گزار دے، اور جب فصل کٹنے کا وقت آئے، فصل لے کر پہنچے، منع کر دیا جائے کہ ہم نہیں لیں گے، آڑتیں بند ہیں آپ کے لیے، کیا گزرے گی اس کسان کے دل پہ؟ اب آپ دیکھیے گا قرآن مجید اس لیے معجزہ ہے کہ یہ ہر زمانے کے لیے ہے، کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کافروں کے لیے نا، اب آپ دیکھیے کافروں کو خطاب ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، مومن کبھی کسی پہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دے رکھی، جو حکومت دی ہے، جو عہدہ دیا ہے، جو ان کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، جو قوت ہے، طاقت ہے، یہ گھمنڈ میں نہ آئے۔ ہم نے ان کو فراوانی دولت اس لیے دی ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر سکیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، پروردگار عالم نے ایسے ہی ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ موت، الموت خیر للمؤمن والکافر، مومن کے لیے بھی اچھی ہے، کافر کے لیے بھی اچھی ہے۔ اب مولا کے چاہنے والے بیٹھے کہ جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، اگر آپ سماعتیں بیدار ہوں آپ حضرات کی تو توجہ کیجئے گا، موت دونوں کے لیے بہتر ہے۔ مولا نے یہ بھی وجہ بیان کر دی کہ کافر کے لیے کیوں ہے، یہ بھی وجہ بیان کر دی کہ مومن کے لیے کیوں ہے، لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ موت مومن کے لیے بھلا کیوں کر بہتر نہ ہو، یہی موت تو ہے جو ملاقات علی کا ذریعہ بنتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد۔ یہی موت ہے جو ملاقات علی کا، زیارت علی کا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر موالی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مولا کی زیارت ہو جائے ہر زمانے میں، جو بھی اس کے وقت کا۔ آج ہم صبح و شام اللہم عجل ولیک الفرج، صبح کی نمازوں کے بعد اللہم کل ولیک الحجت ابن، کیوں پڑھتے ہیں یہ دعائے فرج؟ امام زمان علیہ السلام ہماری خواہش ہے کہ امام آئے تاکہ ہماری زیارت ہو جائے، ہم زیارت کر سکیں امام کی۔ تو ہم جو تڑپ رہے ہیں مولا کی محبت میں، مولا کی زیارت کے لیے، قسم خدا کی اس سے کہیں زیادہ مولا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ملنے کے لیے ہم سے ملاقات کریں۔ جتنی محبت ہم کرتے ہیں، کیا اوقات ہے ہماری محبت کی، کیا بساط ہے، کیا ذکر ہے،
جتنی محبت مولا ہم سے کرتے ہیں، ہر دور میں ہر وقت کے امام اپنے چاہنے والے سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے، اپنے شیعوں کا خیال رکھتا ہے، شیعوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ صفوان بن یحییٰ سفیان بن مصعب عبدی کے بارے میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، یہ آخری بات اور یہیں سے ربط مسائل ختم دعا۔ کون راوی؟ صفوان بن یحییٰ۔ بحر الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 137 پر یہ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں عبدی کا ذکر کرتے ہوئے کہ عبدی، اب یہاں پر ایک ان کا نام ہے، صفوان بن یحییٰ نے روایت کی ہے سفیان بن مصعب سے، نام سے پریشان نہ ہو جائیے گا، چونکہ بہت سارے نام ایسے ہیں کہ جس کو سنتے ہی انسان کا تبادر کہیں اور ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر آگے ادھر تشریف لائیں، ادھر آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھنے عظمت اہل بیت علیہ السلام پر۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ذرا تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ آنے والوں کو تھوڑا سا۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، یا علی، نعرہ صفدری، یا علی، بابا بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کے انسان کا تبادر کہیں اور ہو جاتا ہے۔ اب یہ انہی ناموں کی وجہ ہے کہ ایک صاحب بہت بڑے مشہور خطیب، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے بڑے زور لگائے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس بات کو پیش کرنے کے لیے کہ مولا کائنات روحی لہ الفدا کا کوئی بیٹا ایسا نہیں تھا کہ جن کا نام عثمان ہو، حالانکہ تاریخ تواتر کے ساتھ روایت موجود ہیں کہ بیٹے کا نام عثمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی تحقیق پیش کرتا ہوں، ایسا نہیں، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا۔ بہرحال کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا کائنات اپنے کسی بیٹے کا نام کسی ملعون کے نام کے اوپر رکھ دیتے۔ بہرحال مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ ان کی مرضی ہے، لیکن طلباء کا مجمع ہے تو میں ایک چھوٹی سی بات ایک طالبانہ انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ عثمان ہو نہیں سکتا۔ کیا ایک ہی عثمان تھے؟ اس سے پہلے کوئی عثمان نہیں تھے؟ مہاجرین میں سے ایک ایسے مہاجر کہ جن کو یہ شرف ملا ہے کہ جنت البقیع میں سب سے پہلی ان کی قبر بنی ہے، جن کا نام ہے عثمان بن مظعون، میم زو عین واو نون، جلیل القدر صحابی پیغمبر اسلام کے، ایسے صحابی کہ ساری قبروں میں ان کی قبر کو ممیز کرنے کے لیے رسول اللہ نے پتھر لگایا تھا تاکہ آنے والوں کو معلوم ہے کہ یہ عثمان بن مظعون کی قبر ہے، جلیل القدر صحابی۔ جب مولا، یہی جو ابھی ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے نا، وجہ کیا تھی کہ مولا کائنات نے بیٹے کا نام عثمان رکھ دیا تھا؟ یہی اس وقت بھی لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا جو مولا نے وضاحت کی تھی۔ مجھے روایت میں یہ تو نہیں ملا کہ مولا سے کسی نے اعتراض کیا ہو، لیکن مولا نے وضاحت ضرور کی ہے، وہ وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ مولا نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام، یہ بیٹے جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ کے وطن مبارک سے ہیں، جناب عباس کے سگے بھائی والدہ کے اعتبار سے، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عباس اور عثمان بن علی۔ مولا فرماتے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے بھائی، اللہ اکبر، قسم خدا کہ ایک معصوم کسی کو بھائی کہہ کر پکار رہا ہو، اس سے بڑی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ وقت کا امام جناب عثمان بن مظعون کو بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے بھائی عثمان بن مظعون کے نام پر رکھا ہے۔ تو بہرحال نام سے کچھ انسان کا تبادر جو ہوتا ہے، تو ہر نام بہرحال نام اپنی جگہ پہ، لیکن جس کے ساتھ منسوب ہو جائے برا وہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد تو یہ ہیں سفیان بن مصعب عبدی، کوفے کے رہنے والے، بڑے جلیل القدر،
ان کی عظمت کے لیے چھٹے امام کا ایک جملہ ہی کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں آپ کے اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یا معشر الشیعہ علموا اولادکم شعر العبد، تمام شیعوں کو مخاطب کرتے ہوئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائے اے گروہ شیعو یاد رکھو، چونکہ شاعری کا دور تھا، رجحان تھا بچوں کا شاعری کی طرف، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بچے کسی غلط شاعری کی طرف چلے جائیں۔ علموا اولادکم، اپنے بچوں کو تعلیم دو عبدی کے شعروں کی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ کی ضمیر شعر العبدی کی طرف اگر ہم پلٹائیں تو عبدی کا جو شعر ہے، جو عبدی کا کلام ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے؟ فَإِنَّهُ عَلَى دِينِ اللَّهِ، یعنی اس قدر معرفت الہی میں ڈوبے ہوئے اشعار ہوتے ہیں عبدی کے، اگر تم نے اپنے بچوں کو عبدی کے شعر یاد کرا دیے تو الگ سے کچھ یاد کرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا بچہ خود بخود دیندار بن جائے گا۔ ایک معصوم امام کسی کے لیے تعارف بھی کرا رہے ہیں، عظمت بھی بیان کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کیا محبت ہو سکتی ہے کہ وقت کا امام اپنے چاہنے والے سے جو محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ ہیں سفیان بن مصعب عبدی، کوفہ کے رہنے والے تھے، جلیل القدر صحابی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں داخل ہوا، میری زوجہ نے کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا ہے ہمیں چھٹے امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کوفہ میں رہتے تھے، امام اس وقت مدینہ میں تھے۔ تو عبدی کہتا ہے اب ظاہر سی بات ہے جس کا دل پہلے اتنا مچل رہا ہو، تڑپ رہا ہو، اس کے زبان سے کیا نکلے گا؟ اس نے کہا کہ اے کنیز خدا، تو نے ایک ایسی بات کا ذکر کر دیا ہے جسے ہماری زبان میں کہا جائے کہ آپ نے میرے ہونٹوں کی بات کو چھین لیا ہے، یعنی جو میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ کی زبان سے آیا ہو گئی، لیکن مجبور ہوں، کچھ کر نہیں سکتا، زیادہ راہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو خاتون کہتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میرے پاس کچھ لباس ہیں اور کچھ زیورات ہیں، لے جائیے سوق میں ان کو بیچ دیجیے اور ان سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے داد راہ کا اہتمام کیجیے۔ خدا کرے سب کو ایسی بیویاں ملیں جو انسان کی دین راہ میں مدد کریں، اور خصوصاً ان کے لیے دعا کریں جو ابھی بیچارے مجردین ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں پر محمد والے محمد پر۔ انہوں نے ان زیورات کو اور لباس کو لیا، اور لباس کو لے کر وہ پہنچے، اور جانے کے بعد انہوں نے اس کو بیچا اور اہتمام کیا، اور وہ چلے۔ ارادہ کیا کہ پہلے حج کریں گے، بعد میں امام کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ حج کیا، حج سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ مدینے کی طرف چلے۔ جیسے ہی مدینے کے قریب آئے، بس میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، جیسے مدینے کے قریب آئے ان کی زوجہ بیمار ہوئیں، اور ایسی سخت بیمار ہوئی کہ اٹھ نہیں سکتی تھیں۔ ان کے ساتھ میں ایک کنیز بھی تھی، انہوں نے اپنی کنیز سے کہا کہ آپ اپنی مالکہ کا خیال رکھیے، ہم امام کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری زوجہ کے لیے دعا کریں تاکہ امام کی دعا سے زوجہ تندرست ہو جائیں۔ خادمہ کو اپنی بیوی کے پاس چھوڑا اور وہ امام کی خدمت میں پہنچے۔ جیسے ہی خدمت امام میں پہنچے، دربان سے جا کر کہا کہ مولا کے چاہنے والوں ملاقات چاہتا ہوں۔ مولا کو بتایا گیا، مولا نے اجازت دی، اندر پہنچے۔ السلام علیکم جبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ عبدی کہتا ہے کہ جب جیسے ہی میں نے اپنے مولا کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا اس وقت سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ سرخ رنگ کا لباس کا ذکر ہمیں ایک امام کی حیات میں اور ملتا ہے، مولا متقیان جب کبھی غضب کے عالم میں ہوتے تھے تو اس وقت وہ سرخ لباس پہنتے تھے، اور رسول خدا نے منع کیا تھا کہ جب علی کو تم دیکھو کہ وہ سرخ رنگ کا لباس پہنے تو ان کے سامنے نہ آنا کوئی۔ بہرحال یہ ایک الگ مفصل موضوع ہے۔ تو سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سلام کیا، مولا نے جواب سلام دیا اور ان سے ان کے حال و احوال پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ مولا میں تو خیریت سے ہوں، لیکن میری زوجہ بہت بیمار ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار انہیں شفائے کلی عطا کرے۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے کہا، امام مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ عبدی جاؤ، واپس جاؤ، جا کر دیکھو تمہاری زوجہ بالکل تندرست بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس وقت تبرزت تناول کر رہی ہے۔ امام کو حکم تھا، فوراً انہی قدموں سے واپس ہوئے،
جیسے ہی اس جگہ پر پہنچے، اس مقام پر جہاں پر زوجہ کو چھوڑ کر گئے تھے، کیا دیکھا کہ زوجہ بالکل تندرست بیٹھی ہوئی اور تبرزت کو تناول کر رہی ہے۔ عبدی کہتا ہے کہ یہ دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوئی اور تعجب بھی ہوا کہ ایسی حالت میں چھوڑ کر گئے تھے اور یہ بالکل تندرست بیٹھی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کنیز خدا، میں تو تیری زندگی سے، تیری حیات سے مایوس ہو چکا تھا، یہ کیا معجزہ ہوا کہ چھوڑ کر کس حالت میں گئے تھے اور پایا آپ کو اس حالت میں؟ اب زوجہ کہتی ہے کہ جب آپ مجھے چھوڑ کر خدمت امام کے لیے چلے تو اس وقت ملک الموت میرے پاس آیا۔ ملک الموت چاہتا تھا کہ میری روح کو قبض کرے۔ اسی عالم میں نے دیکھا کہ ایک جوان چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے، سرخ لباس پہنے ہوئے، اللہ اکبر، نمودار ہوئے اور ملک الموت کو مخاطب کیا۔ جیسے ہی ملک الموت کی نگاہ اس جوان پر پڑی تو ملک الموت ادب سے کھڑا ہو گیا۔ آنے والا کہتا ہے ملک الموت کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ امر الہی ہوا ہے، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جملہ سنیے گا عزیزان گرامی، جیسے ہی ملک الموت نے کہا کہ میں قبض روح کے لیے آیا ہوں، امر الہی کو پورا کرنا ہے، تو جوان کہتا ہے کہ جاؤ، واپس جاؤ، ہم نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی تھی اور وہ التجا پوری ہو گئی ہے، ہم نے اذن خدا سے اس خاتون کی 20 سال کی حیات کو بڑھا دیا ہے۔ خاتون کہتی ہے کہ ملک الموت کو دیکھ کر میرے حواس باختہ ہو چکے تھے۔ جب میرے حواس بحال ہوئے، میں نے دیکھا کہ میں تندرست بیٹھی ہوں، میں نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مجھے وہ جوان نظر نہیں آئے۔ جیسے ہی خاتون نے یہ بیان کیا تو فوراً عبدی کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو۔ کا مبارک کس بات کی؟ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ وہ جو آنے والے آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا وہی تو ہمارے امام تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہی تو ہمارے امام تھے۔ کیا آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہ ہاں دلیل ہے، 2 دلیلیں میرے پاس ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جو حلیہ تو نے بیان کیا ہے، جب میں امام کی خدمت میں پہنچا تو بالکل ویسا ہی لباس مولا پہنے ہوئے تھے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مولا نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے عبدی جب تم اپنی زوجہ کے پاس جاؤ گے تو دیکھو گے کہ تم جب تمہاری نظر تمہاری زوجہ پر پڑے گی تو دیکھو گے وہ تبرزت تناول کر رہی ہوگی، اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو تبرزت کو تناول کر رہی ہے۔ یہ بتاؤ کہ تبرزت آیا کہاں سے؟ دیکھیں عزیزان گرامی، آج پوری دنیا کے اندر ایک خوف پھیلا ہوا ہے، کرونا نام کا۔ طلبہ تشریف فرما ہے، آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مرض کو بعد میں خلق کیا ہے، دوا کو پہلے خلق کیا ہے۔ ایسا کوئی مرض دنیا میں ہے ہی نہیں، یا مستقبل میں آئے گا ہی نہیں کہ جس کی دوا پہلے موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے علم کی کمی ہے کہ ہم اس دوا تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہی کہا جا رہا ہے نا کہ بھئی 1 سال ہو گیا کیوں نہیں ویکسین آ رہی ہے؟ اب آئی ہے یا نہیں آئی ہے یہ ایک الگ مفصل موضوع ہے، لیکن ظاہراً ابھی سنا ہے کہ کہیں کہیں آ گئی لیکن یہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ 1 سال تو ہو گیا نا، تقریباً 8-9 مہینے تو ہو گئے۔ آج اب کرونا ہے کیا؟ کہا کہ اس کی جو 2 علامتیں ہیں، رئیسی بخار کا ہونا اور نزلہ، ایسی شکل اختیار کر جائے کہ بلغم انسان کے سینے پہ جمع ہو جائے، اور جیسے ہی وہ سانس کی نالیوں میں جائے گا اور انسان کا سانس لینا بند ہوگا اور انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ خاتون کیا کھا رہی تھی؟ تبرزت۔ مولا نے 20 سال کی حیات بھی دی اور دوا بھی دی۔ دوا کیا ہے؟ تبرزت۔ تبرزت کیا ہے؟ تبرزت ہے ایک طرح کی شکر جس کو شکر سرخ کہتے ہیں۔ مولا نے اس کو 20 سال کی حیات بھی دی، توجہ کیجئے گا، اور ساتھ میں اس کو دوا بھی دے کے گئے کہ اس کو کھاؤ۔ 20 سال کی حیات تو اس لیے دی چونکہ مولا نے مصلحت جانی کہ اس کو 20 سال کی حیات ملنی چاہیے، اور دوا بھی بتائی،
کہا کہ 20 سال کی حیات ملنا الگ مسئلہ ہے، بیماری سے شفا پانا الگ مسئلہ ہے۔ حیات بھی دی اور دوا بھی دی کہ اب کھاؤ، اب کبھی بیمار ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا تھا وہ تبرزد؟ تبرزد ہے کیا؟ اب سب کے کانٹیکٹ میں کچھ نہ کچھ مومنین تو ہیں بہرحال، اور ماشاءاللہ سے اس وقت ہمارے درمیان مولانا حسن اکبر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو درس و تدریس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ طلباء کی اس حوالے سے بھی بہت ساتھ اعلیٰ پیمانے پہ خدمات کر رہے ہیں۔ پروردگار ان کو صحت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے تاکہ یہ اسی طرح طلباء کی مدد کرتے رہیں۔ بہت ماشاءاللہ سنا ہے، ہمارا کبھی اتفاق نہیں ہوا، لیکن ماشاءاللہ سنا کہ تشخیص بہت عمدہ تشخیص ہے، اور واقعاً طلباء کی تو ایک کہنا چاہیے کہ اتنی ذرا سی خدمت کرنا بھی بہت بڑا ثواب رکھتا ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کسی ایسے اعلیٰ پیمانے پہ خدمت کرے کہ بڑے سے بڑے بیمار انسان جہاں پہ ڈاکٹروں سے فائدہ نہ ہو رہا، لیکن جب قبلہ کے پاس جاتے ہیں تو مولا نے ایسی شفا ان کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ ان کو شفا مل جاتی ہے۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تبرزد ہے کیا؟ بہار الانوار جلد نمبر 66، اصول کافی جلد نمبر 6، ان دو کتابوں میں آپ کے اور ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے۔ ان دو کتابوں میں امام فرماتے ہیں السکر التبرزد یا اکل البلغم عقلا۔ میں نے کہا نا کہ دو رئیسی علامتیں بخار کا ہونا اور بلغم کا ہونا۔ بخار اتر بھی جاتے، لیکن اگر بلغم انسان کے گھس گیا ہے اس سے موت ہی واقع ہو سکتی۔ بہت کم لوگ ہیں جو بچے ہیں، اگر ایک مرتبہ کرونا نے پورا اثر کر لیا انسان کے اوپر۔ اور اس کی سب سے بڑی کیا؟ بلغم۔ مولا نے اس وقت فرما دیا تھا کہ شکر تبرزد میں پروردگار نے ایسی تاثیر رکھی ہے، یا اکل البلغم عقلا، کہ جیسے ہی انسان اس شکر تبرزد کو تناول کرے گا، ادھر یہ حلق سے اترے گا، ادھر بلغم ختم ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ آج بیماری کا نام دے دیا کرونا، یہ کرونا کا علاج ہی ہے۔ میں بیان نہیں کروں، میں تو صرف حدیث معصوم آپ کے سامنے بیان کروں، نہ میں کوئی طبیب ہوں۔ مولا نے کیا کہا؟ توسلات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ طبیب تو یہ بیٹا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی انسان اس کو تناول کرتا ہے تو بلغم کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ 8ویں امام کی حدیث۔ دوسری حدیث آپ کے اور ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں قال لزرارہ، زرارہ سے فرما ویحک یا زرارہ ما غفل الناس عن فضل السکر التبرزد۔ اے زرارہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ شکر تبرزد سے کس قدر غافل ہیں، اس کی فضیلت سے کس قدر غافل ہیں۔ وَهُوَ يَنْفَعُ مِنْ 70 دَاءً، حالانکہ پروردگار نے شکر تبرزد کے اندر 70 بیماریوں سے شفا رکھی ہے۔ تو مولا نے 20 سال کی حیات بھی دی، علاج بھی دے دیا کہ دیکھو اگر بیمار ہونا تو شکر تبرزد کو تناول کرنا۔ تو جیسے یہ آیا، اس نے آ کر دیکھا بالکل زوجہ تندرست ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو آنے والے تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، ہمارے چھٹے امام تھے۔ پہلی علامت یہ کہ سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھے، دوسری علامت یہ کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا جب جاؤ گے تو دیکھو گے کہ تمہاری زوجہ شکر تبرزد تناول کر رہی ہوگی۔ اے کنیز خدا، تیرے لیے اس سے بڑا اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ لوگ امام سے ملنے آتے ہیں، امام تجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، مولا کس قدر ہمیں چاہتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ آج تک نہیں پلٹا ہے۔ جس نے جو مانگا ہے اس در سے اسے وہی عطا ہوا ہے۔ حیات مانگی ہے تو حیات ملی ہے، صحت مانگی ہے تو صحت ملی ہے، مال مانگا ہے تو مال ملا ہے، اولاد مانگی ہے تو اولاد ملی ہے۔ جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہ پلٹا، جس دروازے سے کوئی بھوکا نہ گیا، جس دروازے سے کوئی پیاسا نہ پلٹا، اللہ ہرے انقلاب زمانہ، اسی گھرانے پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اسی گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے لقدق صحرا میں، چلچلاتی دھوپ میں،
قطرے آب کا سوال کرتے رہے مگر ایک قطرے آب ان کو نہ مل سکا۔ جناب سکینہ ہمیشہ یہی کہتی رہی، العطش العطش العطش۔ جناب علی اصغر چھ ماہ کے سن میں 3 دن کے بھوکے و پیاسے، کیسے ظالم تھے وہ لوگ کہ جنہیں جناب علی اصغر پہ بھی رحم نہیں آیا، اور ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس گھرانے کی سخاوتوں کو دیکھا تھا۔ کیا ہو گئی تھی ان کی غیرت، جہاں پر جانوروں کے اوپر رحم کیا جا سکتا تھا، جانوروں کا خیال رکھا جا رہا تھا، لیکن اللہ ہرے مظلومی اہل بیت 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ 11 محرم کو جب قیدی بنانے کے لیے ایک ندا ظالم نے بلند کی کہ اب ان کو قیدی بنا کر اور کوفے کی طرف لے جانا جائے گا، جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ ظالم آگے بڑھ رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بیویوں کو سوار کریں۔ جناب زینب کے جو عباس کے بعد اب عباس بن چکی تھی، انہوں نے کہا خبردار کوئی ایک قدم بھی آگے نہ بڑھائے جب تک زینب زندہ ہے۔ ایک ایک بیوی کو شہزادی نے سوار کرایا۔ جب سب کو سوار کرا چکی، اب یکو تنہا زمین کربلا پر کھڑی ہیں، کبھی دائیں دیکھتی ہیں، کبھی بائیں دیکھتی ہیں، مقتل کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی نہر علقمہ کی طرف دیکھتی ہیں، اور دیکھ کر کہتی ہے میرے پردے کے محافظ عباس، جب مدینے سے لائے تھے، بڑی شان سے لائے تھے، آؤ اب بہن کو کون سوار کرائے؟ مجھے نہیں معلوم کہ شہزادی کیسے سوار ہوئی ہوں گی۔ جب سوار ہو چکی، عزاداروں مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، 2 سے 3 منٹ اور آپ کی زحمت کو تمام کر دینا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا ہے خیام کی جگہ سے، چونکہ خیمے تو اب نہیں تھے، اس جگہ سے جیسے یہ چلا ہے قافلہ، اب جان بوجھ کر ظالموں نے اس کو مقتل کی طرف سے گزارا ہے۔ جیسے ہی مقتل میں بکھری ہوئی لاشوں پر امام سجاد کی نظر پڑی، امام سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بیٹا سجاد، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا پرسان حال کون ہوگا؟ جناب امام سجاد سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور ایک مرتبہ چیخ مار کر کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، آپ ذرا بتائیں تو صحیح، یہ کوئی انصاف ہے کہ ان ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، لیکن ہائے رے میرا بابا، ہائے رے میرے بھائی، ہائے میرا چچا عباس۔ اے پھوپھی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ زہرا کے گلشن کے پھول کربلا کی جلتی زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ عزادارو، روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھا اور کوفے کی سمت چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کہ ایک اونٹنی ہے جو دوسری اونٹنی کے پاس جاتی ہے، اس سے ملتی ہے، پھر تیسری اونٹنی کے پاس جاتی ہے، پھر چوتھی اونٹنی کے پاس جاتی ہے۔ جناب زینب سمجھ گئیں کہ یہ اونٹنی شاید کہ ان اونٹنیوں سے کچھ کہہ رہی ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا، ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں اے بیٹا سجاد، مجھے اتنا بتاؤ کہ جب ہمیں قید کر کے کربلا سے کوفے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک سرمئی رنگ کی اونٹنی دوسری اونٹنیوں کے پاس جاتی تھی اور ان سے کچھ کہتی تھی، آگے بڑھ جاتی تھی۔ عزادارو، مصائب کے مجھے بس 2 فقرے پڑھنے ہیں، آپ پرسہ دے لیجئے گا شہزادی زہرا کو جناب زینب کی مظلومی کا۔ عزادارو، جیسے ہی جناب زینب نے کہا اے بیٹا سجاد، آپ وقت کے امام ہو، مجھے اتنا تو بتاؤ کہ وجہ کیا تھی، یہ اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے ہی چوتھے امام نے سنا، ایک مرتبہ چوتھے امام رونے لگے، گریا بلند ہوا۔ زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد، میں نے صرف آپ سے ایک سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اونٹنی کیا کہہ رہی تھی۔ چوتھے امام کہتے پھوپھی اماں، میں بیان کروں گا مگر آپ سن کر برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ کہا بیٹا سجاد بیان کرو۔ زینب اب انہیں غم اٹھا چکی ہے، اب سینہ مضبوط ہو گیا ہے،
ہے، بیان کرو کون سی مصیبت کا ذکر ہے۔ چوتھے امام کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، یہ اونٹنی دوسری اونٹنیوں سے کہہ رہی تھی اے میری بہنوں ذرا آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھانا، تمہارے اوپر آل محمد کے گھرانے کے بچے بیٹھے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ زینب نے مدینے کا رخ کر کے کہا اے نانا جان، آپ کی اولاد کی عظمت کو سمجھے تو یہ جانور سمجھے، نہ سمجھے تو آپ کی امت نہ سمجھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کو ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما۔ اس مجلس عزا کے عوض میں جو ثواب حاصل ہوا پروردگار، تمام مرحومین جن کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ان تمام کی ارواح کو ایصال فرما۔ پروردگار ہم تمام طلباء دین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئیں۔ پروردگار ہمارے سینے کو علم کی روشنی سے منور فرما۔ پروردگار تو یہ واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق محبت رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ آقا کونین کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ مولانا تبریز صاحب کی جنہوں نے اس سکن کا اہتمام کیا، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور اسی طریقے سے دیگر برادران کو بھی توفیق دے کہ طلباء کی خدمت کے لیے اقدام کر سکیں۔ پروردگار زمانہ بہت پورا شعبہ ہے، پھر تیری بارگاہ میں ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم دعا کرتے ہیں۔ پروردگار جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔